اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا آج کا موضوع انتہائی اہم ہے، اس پہ بات کروں گا اور ایک ہی موضوع ہوگا، مختصر سی ویڈیوز ہوگی لیکن بڑی معلومات حاصل ہوں گی آپ کو۔ تو سب سے پہلے اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ اور اس کے بعد آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ پہ اور آپ کی آل پاک پہ۔ تو دیکھیں، کل اسلام آباد ہائی کورٹ سے بشرا بی بی کی کنفرم، جس میں کہ ایف آئی اے نے تمام ثبوت عدالت میں پیش کیے، جسٹس گل حسن۔ اور یہ جسٹس گل حسن وہ بندہ ہے جو کہ عمر ایوب کا بانجا ہے، عمر ایوب اس کا ماموں ہے، اور یہ جج بننے سے پہلے پی ٹی آئی کا انتہائی اہم کارکن بھی تھا، ورکر بھی تھا۔ یہ وہ پارٹی وابستیاں نبھا رہے ہیں، یہ وہ کوئی نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس کو اب یہ سوچ لینا چاہیے کہ دیکھیں، جب اللہ کی پکڑ میں انسان آتا ہے نا تو اس کا ساتھ دینے والا بھی اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ عمران نیازی کو وہ آشیانہ سینٹر لاہور کی یتیم بچیوں کی لگ گئی ہوئی ہے، جن کو اس نے 14 سال کی بچیوں کو اپنی درندگی کا نشانہ بنا کے بشرا بی بی کے حوالے کر دیتا تھا، وہ ان کو جنات کی بلی چڑھاتی تھی۔ ابھی بھی اگر بنی گالا سے کھدائی کی جائے تو ان کی ہڈیاں اور ان کی باقیات وہاں سے مل سکتی ہیں۔ تو یہ دیکھیں کس طریقے سے اس نے تمام ثبوت ہونے کے باوجود اس کو فوری طور پہ ضمانت دے دی، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جو اس کے اوپر بیٹھے ہوئے وہ اس کے بھی باپ ہیں، وہ سب کے باپ ہیں، ان سب کے، یہ جتنے بھی سہولت کار ہیں نا عالمی طاقتوں کے، یہ عمران کے سہولت کار نہیں ہیں، یہ ان عالمی طاقتوں کے سہولت کار ہیں جس میں امریکہ شامل ہے، اسرائیل شامل ہے اور یہ انڈیا شامل ہے۔ یہ ان کے سہولت کار ہیں، ان سے ڈالر لے کے تو آگے سہولت کاری کر رہے ہوتے ہیں، فری میں نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک شروع میں افسوسناک خبر کہ ترکی میں شدید دھماکے ہوئے ہیں، اور اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی شہادت کو اول درجے میں قبول کرے جو اس میں شہید ہوئے ہیں۔ دیکھیں، اندر سے دہشت گردی کی گئی ہے۔ اچھا، یہ جو پی ٹی آئی والے کتے کی طرح بھونک رہے تھے کہ پاکستان کی فوج کر رہی ہے، یہ جو پشاور میں اسکول کا واقعہ ہوا تھا، سوری جی، گلا خراب ہے کافی زیادہ ہے۔ تو اب کیا پاک فوج نے یا آئی ایس آئی نے جا کے تو ترکی میں دھماکے کیے ہیں، یا وہاں پہ جو جنگ ہوئی ہے اس میں جو دہشت گرد مارے گئے ہیں، کیا وہ آئی ایس آئی کے تھے یا افواج پاکستان کے تھے؟ نہیں، افواج پاکستان نے آرمی پبلک اسکول کے ان دہشت گردوں کو انجام تک پہنچایا تھا۔ اس میں یہ انہی طاقتوں کے سہولت کار تھے جو ان کے پیچھے ڈالر لگا رہی ہوتی ہیں، وہ ان کے ہی بندے تھے۔ تو یہ چونکہ ان کے یہ بھی سہولت کار ہیں، ان کی نقش قدم پہ چلنے والے ان کے ہی ایجنٹ ہیں، اس لیے ان کا کام ہی ہے فوج کو بدنام کرنا۔ تو لیکن وہ جو ذات پاک اوپر بیٹھی ہوئی ہے نا، وہ بڑی سخت ہے۔ جب اس کی پکڑ میں آدمی آ جاتا ہے نا تو کہتے ہیں نا وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو میرا مالک وحدہ لا شریک عزت دینا چاہے تو پوری دنیا بھی مل کے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ نواز شریف کو اللہ نے عزت دینا تھی، اس نے دیکھیں کیا کچھ میڈیا میں اس کے خلاف کیا گیا، لیکن دیکھ لیں ہر جگہ پہ اللہ نے اس کو سرخرو کیا ہے۔ اسی طرح عمران نیازی کو پورا میڈیا مل کے بے قصور ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے، لیکن وہ اللہ کی طرف سے پکڑ میں آیا ہوا ہے، اس کے نصیب میں ذلت لکھی ہوئی ہے۔
انشاءاللہ وہ ذلیل ہوگا اور اس کا جنازہ ہی باہر آئے گا، انشاءاللہ زندہ باہر نہیں آ سکتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو ایک اور بات بتا دوں، دیکھیں اس وقت سپریم کورٹ میں جو پہلے آرمی میں صفائی ہوئی ہے، آفت صاحب کو دونوں ہاتھوں سے سلام، انہوں نے سب سے پہلے آرمی کے اندر صفائی کی، پھر سپریم کورٹ کے اندر صفائی کی، ان کے سہولتکاروں کو، عالمی طاقتوں کے سہولتکاروں کو ختم کیا۔ اب انشاءاللہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا نمبر ہے، پھر پشاور ہائی کورٹ کا، پھر لاہور ہائی کورٹ کا، اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ سب جگہ پہ اللہ کی مدد کے ساتھ ان عالمی طاقتوں کی سہولت کاری ختم ہو جائے گی، پھر جا کے سی پیک اور بڑی تیزی کے ساتھ افغانستان ہم سے بہت آگے نکل گیا ہے۔ اب چائنا کا رخ آہستہ آہستہ افغانستان کی طرف مڑ رہا ہے، لیکن چائنا کی بھی یہ مجبوری ہے کہ گوادر پاکستان کے پاس ہے، اگر ہوتا نا افغانستان کے پاس تو کب کا چائنا ہمیں چھوڑ کے جا چکا ہوتا۔ ایران نے فوری طور پہ چابہار کی بندرگاہ دے دی ہے ٹھیکے پہ چائنا کو، لیکن چائنا کا زیادہ رخ ہے گوادر کی طرف، کیونکہ اس کی گہرائی زیادہ ہے، سب سے بڑا کارگو بھی توڑ بندرگاہ تک آ سکتا ہے۔ تو 25 کو قاضی فائز عیسیٰ جا رہے ہیں، اور 26 کو انشاءاللہ یحییٰ آفریدی صاحب، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیں گے۔ ابھی حلف نہیں اٹھایا ہے، لیکن دیکھیں یہ ہوتی ہے قابلیت۔ کل انہوں نے سب سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ سے ملاقات کی، اس کے بعد جسٹس منصور سے ملاقات کی، اس کے بعد جسٹس منیب سے ملاقات کی، اور سب کو ساتھ ملا کے چلنے کا عہد کیا، تب جا کے یہ ان کی پی ٹی آئی کی سازش ناکام ہوئی ہے۔ جو ان کی سازش تھی نا کہ وکیلوں کو نکالا جائے، افراتفری پھیلائی جائے، سی پیک کو روکا جائے، اس میں انہیں منہ کی کھانی پڑی ہے۔ اللہ نے کس کے جوتا مارا ہے ان کے منہ پہ کہ ایک بھی وکیل پورے ملک سے باہر نہیں نکلا ہے۔ بلکہ ایک اور آپ کو خوشخبری سنا دوں کہ کیا نام ہے، سی پیک پہ کام بڑی تیزی کے ساتھ شروع ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ اب آہستہ آہستہ آفت صاحب ملک کی صفائی بھی کر رہے ہیں، ترقیاتی کارخانے فیکٹریاں لگ رہے ہیں، دنیا کی سب سے بڑی کار بنانے والی کمپنی بھی آ گئی ہے پاکستان میں، اس کے بعد نووا بس، یو ٹانگ بس، بہت ساری فیکٹریاں لگ گئی ہیں، کچھ لگ رہی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، بہت جلد ملک ہمارا اس سے نکل آئے گا۔ پورے ملک میں ایک بھی وکیل پی ٹی آئی کی اپیل پہ باہر نہیں نکلا ہے، کسی نے کوئی احتجاج نہیں کیا، بلکہ خوشخبری ہے کہ چاروں صوبائی بارز نے حمایت کر دیا ہے، آنے والے چیف جسٹس کو ویلکم کیا ہے، خوش آمدید کہا ہے، اور سپریم کورٹ بار نے بھی ان کو خوش آمدید کہا ہے، ویلکم کہا ہے، کیونکہ اس وقت ایسے ہی جج کی، چیف جسٹس کی ضرورت تھی جو کہ اندر سے سہولت کاری ختم کرے، اور اندر سے جو یہ پارٹی وابستگی تھی نا، اس سے آزاد ہو کے فیصلہ کرے۔ لیکن یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ کسی کا بھی لحاظ نہیں کرے گا، یہ انصاف کرے گا، یہ خود نہیں بولے گا، اس کے فیصلے بولیں گے۔ یہ نہ نواز شریف کا لحاظ کرے گا، نہ شہباز شریف کا لحاظ کرے گا، نہ عمران نیازی کا لحاظ کرے گا، نہ بشرا بی بی کا لحاظ کرے گا، نہ ہی کسی اور کا لحاظ کرے گا۔ یہ سب کے لیے یکساں فیصلے کرے گا، اور یہ ہوتا ہے انصاف کرنے والا جج، جس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہوتی ہے۔ وہ صرف اور صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے کہ مجھے انصاف کی کرسی پہ بٹھایا گیا ہے اور میرا کام ہے انصاف کرنا۔ پھر ایسے جب انصاف کرتے ہیں نا، پھر اللہ کی طرف سے ان کو غیبی مدد بھی مل جاتی ہے۔ جیسے دیکھیں موجودہ چیف جسٹس جناب جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب تیسرے نمبر پہ تھے، پہلے نمبر پہ تھے جسٹس منصور شاہ صاحب، دوسرے پہ تھے جسٹس منیب صاحب، اور تیسرے پہ تھے جسٹس یحییٰ آفریدی۔ اللہ نے ان سے کام لینا تھا، ان کو انصاف کی کرسی پہ بٹھانا تھا، اللہ نے ان کو منتخب کیا ہے، اور قابلیت ہے ان میں، یہ سب کو ایک رکھ سکتے ہیں۔
बेदाग माजी है इनका। जब वकील थे उस वक्त भी किसी पार्टी के साथ इनकी वाबस्तगी नहीं थी, और आगे भी इंशाअल्लाह ये किसी पार्टी के साथ वाबस्ता नहीं रहेंगे। अब उन जजों में अगर इतनी सी भी गैरत है ना, जो पीटीआई के या नून लीग के सपोर्टर थे या पीपल्स पार्टी के सपोर्टर थे, उनके कहने पे किसी भी पार्टी के, सियासी पार्टी के टाउट बने हुए थे या आलमी ताकतों के टाउट बने हुए थे, उनमें अगर इतनी सी भी गैरत है तो रिजाइन दे के घरों को चले जाएं। लेकिन ये बेगैरत ढीठ नस्ल के ये नहीं जाएंगे। मेरे से लिखवा लें, आज नहीं जाएंगे, हरगिज नहीं जाएंगे, क्योंकि ये फिर कोशिश करेंगे। इनका जहन में, इनके दिमाग में बिठा दिया गया है कि आप लोगों ने अंदर रहना है। जो उन्होंने पीछे खरबों डॉलर लगाए हुए होते हैं, इतनी आसानी के साथ तो नहीं जाने देते हैं, वो तो मरवा भी देते हैं बंदे को। ये देखें, अरशद शरीफ, उसको अल्लाह मगफरत फरमाए और उसको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, चोटी का सहाफ़ी था। जब तक इन आलमी ताकतों का टाउट बना रहा, पीटीआई का टाउट बना रहा, तो बिल्कुल सुकून में था। एक मजमून उसने लिखा कि एक मजमून एक विलाग किया जिसमें उसने इमरान नियाजी की करप्शन, बुशरा बीबी की करप्शन और उसके फरा गोगी की करप्शन को बेनकाब किया। तो उसका अशर आप लोगों के सामने है, क्या हुआ है, किस तरीके से उसको बेदर्जी के साथ कत्ल कर दिया गया है। ये फैज़ नेटवर्क के सारा किया धरा था, ये उसमें बराह रास्त मुलव्वस था इमरान नियाजी और फैज़ हमीद। ये सब कुछ अब ताने बाने मिल गए हैं गवर्नमेंट को। अब इंशाअल्लाह सब अल्लाह बेहतर कर देगा, और उसके बाद देखें कितनी तेज़ी के साथ मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा इंशाअल्लाह। महंगाई भी दिन ब दिन कम होती जा रही है। स्टॉक मार्केट ने इन माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए स्टॉक मार्केट को। कल 87,000 की सतह भी अबूर कर गया। 87,183 पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक एक्सचेंज, जो कि इमरान के दौर में 18,000, 15,000, 13,000 पे क्रैश कर गया हुआ था। अब देखें, हर चीज़ अपनी जगह पे आ रही है, और इसके साथ ही मैं इस बिला को एहतमाम पजीर करता हूँ। अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, मुल्क की सरहदों की हिफाजत फरमाए, ख्वाजा पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, और इस मुल्क को क़यामत तक नबी पाक के वसीले से कायम और दायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।